فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارے لیے بہت اچھی لگتی تھی، مزے کی ہوا تھی، لیکن وہی ہوا جب قوم عاد پر عذاب کی شکل میں آیا تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا. قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قوم عاد کی حالت اس طرح ہو گئی، ان کفار کی حالت اگلے دن، ہوا کے اگلے دن ان کی لاشوں کی یہ حالت ہو گئی جس طریقے سے جب ہوا کا عذاب آئے تو کھجور کے درخت جس طریقے سے پڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قوم عاد کے لوگ کھجور کے تنے کی طرح لیٹے ہوئے تھے. یہ ہوا کی طاقت. اور اسی طریقے سے مٹی کے اندر بھی زبردست قسم کی طاقت اللہ نے رکھی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مٹی کے اندر زلزلہ آتا ہے، جب زمین میں زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو وہ زلزلہ اپنے اندر لے کر اور مٹی اپنے اندر لے کر ساری کی ساری عمارتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ چار عناصر ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا ذکر اذان کے اندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر اللہ کی طاقت ہے جو سب سے بڑی ہے. اسی لیے جب مصلی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو اس کا منشا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا اور نہ کوئی اور بڑا، اگر بڑا ہے تو وہ اللہ کی ذات. اللہ اکبر کہہ کر کہنا یہ چاہتا مصلی کہ نہ تو میں بڑا نہ میرے علاوہ اور کوئی بڑا، اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کہہ کر دنیا کو پیچھے ڈالتا ہے اور اللہ کے سامنے مصلی کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں آ گیا اللہ کے گھر میں، اب دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب پیچھے ہیں، اب اللہ میرے سامنے. تو حاضرین گرامی، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، ان چیزوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اب سمجھیے کہ اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے. اب شیر کو آپ دیکھے ہوں گے کہ شیر جب کسی پر غراتا ہے تو شیر جلال میں آتا ہے اور جلال میں آ کر پنجہ مارتا ہے، حملہ کرتا ہے، کوئی سامنے اس کے جا نہیں سکتا. تو جب شیر کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا جلال ہے، تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ نے اس کو بنایا تو اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا جب ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں. یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا کا کوئی انسان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ استحضار رکھنا ہوگا اپنے دلوں کے اندر، دل و دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب کسی پریشانی میں آتے تو اس وقت ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں، چاہے مجھے کسی بھی بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے رہنا پڑے، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا. آج اگر ہم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو پریشانی اور مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف جانے کے بجائے مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین کم ہے. اگر یہی یقین ہو جائے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر تھے تو پھر ہمیں مخلوق کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج